میری شادی ایک 12 سالہ بچی سے کر دی گئی جبکہ میں خود 25 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ مجھے بھی تو ضرورت تھی کہ میری شادی کسی جوان لڑکی سے ہو، مگر میری اماں نے میرا نکاح ایک 12 سالہ لڑکی سے کر دیا، مگر رات کو اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میرا نام ظہیر ہے اور میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں مرد اپنی بھرپور جوانی میں ہوتا ہے اور میں بھی پوری جوانی کے ساتھ زندگی کے اس دور میں داخل ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی 23 یا 24 سال کی نوجوان لڑکی مل جائے جس کے ساتھ میری زندگی کی گاڑی چل سکے اور میں خوشی سے وقت گزار سکوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کی فضا میں مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر جاؤں گا اور وہاں کوئی اچھی لڑکی تلاش کر کے اپنی مرضی کی شادی کروں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں باپ میرے لیے کچھ اور ہی سوچ چکے ہیں۔ میرے والد کو دل کی تکلیف رہتی تھی، ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا اور میری ماں کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا۔ اگر میں ان کی کسی بات سے انکار کرتا تو دونوں کی طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ مجھے یہ احساس دلاتے کہ میں ہی ان کی پریشانی کی وجہ ہوں۔ اسی لیے میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر ان سے بات کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر لوں اور پھر ماں باپ کو بتاؤں، لیکن میں ایسا کرنے میں دیر کر گیا اور اسی دوران انہوں نے میرے لیے پہلے ہی لڑکی دیکھ لی۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھ گیا، کیونکہ میں نے اسے کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور تھا۔ وہ ہماری ہی رشتہ دار میں سے تھی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی عمر کم ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید اب تک بڑی ہو گئی ہوگی، مگر جب میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ نہ صرف کم عمر تھی بلکہ میرے ساتھ کھڑی ہو کر بھی میری ہم عمر نہیں لگتی تھی۔ میں نے ماں باپ سے کہا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کیسا ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ گاؤں میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے اور بیوی کم عمر ہی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ 8-10 سال کا فرق کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ یہاں تو فرق بہت زیادہ ہے، مگر ان کا جواب صاف تھا، جو بھی ہو ہمیں یہی لڑکی پسند ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ دنیا میں کچھ مرد ہوں گے جنہیں کم عمر بیوی اچھی لگتی ہے، لیکن میں ایسا آدمی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بیوی ہم عمر ہو یا زیادہ سے زیادہ 1-8 سال چھوٹی، تاکہ سوچ میں فرق نہ ہو۔ میں نے تو آگے چل کر شہر میں رہنا تھا اور اگر بیوی عمر میں بہت کم ہو تو سوچ میں بہت فرق آ جاتا ہے اور جب سوچ ایک نہ ہو تو زندگی ٹھیک نہیں چلتی۔ مگر یہ بات ماں باپ کو کون سمجھاتا؟ جب میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا انکار کرنا چاہا تو دونوں نے فوراً اپنی طبیعت خراب کر لی اور مجھے ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا کہ میں کچھ بول نہ سکا۔ انہوں نے مجھے جذباتی طور پر مجبور کیا اور مجھے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی، حالانکہ میرا دل تیار نہیں تھا۔ مجھے اس کا نام بھی پسند نہیں تھا۔ اس کا نام سکینہ تھا اور یہ نام مجھے ہمیشہ کسی بوڑھی عورت کا نام لگتا تھا۔ میں حیران تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یوں کیا جا رہا ہے جبکہ میری مرضی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میری شادی سکینہ سے طے ہو گئی اور یہ فیصلہ میرے دل کے خلاف تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود کو ایک ایسے راستے پر چلتا محسوس کر رہا تھا جس پر نہ میرے قدم میرا ساتھ دے رہے تھے نہ دل کی آواز۔ اوپر سے گاؤں کا ماحول الگ رنگ دکھا رہا تھا۔ شادی میں پنجاب کی تقریباً ساری رسومات ملا کر کی جا رہی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی ناچ رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا، بس میں ہی تھا جو اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ رسومات میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہو رہا تھا اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہر رسم کو دیکھ کر یہی سوچتا کہ اگر یہ سب میری پسند سے ہو رہا ہوتا تو شاید میں بھی خوشی سے اس بھیڑ کا حصہ بنتا۔ گھر میں رنگ برنگے کپڑے پہنی عورتیں پھر رہی تھی، لڑکے والے خوش تھے، لڑکیاں خوش تھیں، گانے چل رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا اور اس کی آواز گاؤں میں گونج رہی تھی، اور میں ایک کونے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ کیسے یوں ایک دن میں بدل گیا۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دیتا، مگر مجھے یوں لگتا جیسے میرا اندر خالی ہوتا جا رہا ہو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں میری خواہش کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
سکینہ کو شادی کے دن پنجابی روایات کے مطابق لال جوڑا پہنایا گیا۔ لال جوڑا گاؤں کی ہر نوجوان دلہن کا پسندیدہ لباس سمجھا جاتا، لیکن سکینہ کے لال جوڑے سے زیادہ اس کی خاموشی نے مجھے حیران کیا تھا۔ اس کے پورے ہاتھوں پر گہری مہندی لگائی گئی تھی۔ روایت کے مطابق انگلیوں سے لے کر بازوؤں تک مہندی پھیلائی گئی تھی۔ سب عورتیں کہہ رہی تھی کہ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ بہت گہرا آئے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سسرال والے اسے بہت چاہیں گے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا کہ کیا سکینہ کبھی سوچا بھی ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ کیا وہ بھی میری طرح اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی؟ وہ بس چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جانتی ہو کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ اسے یوں دیکھ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اندر سے مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوگی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ باہر کیا شور ہے، یا اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہو چکا ہے، یا اس کے ہاتھوں پر جو مہندی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی خاموشی مجھے اندر تک چبھ رہی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت تیزی سے گزر گیا اور دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے۔ نکاح پڑھایا گیا، سب دعا کر رہے تھے، سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ہماری شادی مکمل ہو گئی تھی۔ چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ رشتہ اب ہو چکا تھا۔ میں نے وہ لمحہ بھی جھیلا جب سب نے کہا مبارک ہو ظہیر، نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن میں اندر سے خود سے پوچھ رہا تھا کیا یہ واقعی نئی زندگی ہے یا وہ بوجھ ہے جو میں نے حالات کے دباؤ میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس وقت سکینہ کا دل کیا کہہ رہا ہوگا، کیا وہ بھی مجبور تھی، کیا اس کے ماں باپ نے بھی اسے پوچھے بغیر فیصلہ کر لیا تھا، یا اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یہ خاموشی کیوں تھی۔ گاؤں کے لوگ اتنے خوش تھے جیسے ان کا کوئی بڑا کام پورا ہو گیا ہو۔ عورتیں ناچ رہی تھی، مرد ڈھول کی تھاپ پر تال ملا رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے، پھول برس رہے تھے، اور میں سب دیکھتے ہوئے اپنے دل کو سنبھال رہا تھا۔ میں نے باہر سے اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کی پوری کوشش کی تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو، لیکن میں اندر سے ہر لمحہ مزید بکھر رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کاش یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوتا، کاش مجھے سکینہ جیسی کم عمر لڑکی کی بجائے کوئی ایسی لڑکی ملتی جس سے بات کر سکوں، ہنس سکوں، سمجھ سکوں اور جو مجھے بھی سمجھ سکے۔ لیکن اب یہ سب سوچنا فضول تھا۔ رشتہ چڑھ چکا تھا اور انا کے باوجود میں جانتا تھا کہ اب مجھے اسی رشتے کو نبھانا ہوگا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ رات ہونے تک ساری رسومات ختم ہو چکی تھی، گھر چراغاں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف لوگ ہنس رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، سب خوش تھے، صرف میں تھا جو اپنی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جس سے میں صبح سے ڈر رہا تھا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اب دلہن کو کمرے میں لے جاؤ، یا دلہا اب تم جاؤ، تمہاری شادی کی پہلی رات ہے اور یہ ہر لڑکے کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ لمحہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف جانے لگا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، دل بھاری تھا، ذہن میں بہت سے سوال تھے جن کے جواب مجھے معلوم نہیں تھے۔ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں مجھے رکنا نہیں تھا، مگر چلنے کی ہمت بھی کم تھی، اور سب سے بڑھ کر میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی، دیواروں پر شادی کی سجاوٹ لٹک رہی تھی، لیکن ان سارے ماحول میں وہ اکیلی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ کوئی روشنی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی یہاں بٹھا دیا گیا ہو، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ شادی کیا ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات لڑکی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک جگہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گود میں جمے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر وہی خاموشی اور اجنبیت تھی جو مجھے شادی کے دن بھی بار بار محسوس ہوئی تھی۔ اس کا چپ رہنا میرے دل میں اور سوال پیدا کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، سکینہ، کیا تمہاری شادی بھی مجھ سے زبردستی کرائی گئی ہے؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے پتہ نہیں۔ پھر عجیب سا منہ بنا کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کے اس رویے نے میرے اندر نئی بے چینی پیدا کر دی۔ میں نے سوچا، ایک تو یہ لڑکی مجھے پسند نہیں، یہ میرا پہلا
बड़ा मसला है और अब ये हकीकत भी सामने आ गई कि ये भी इसे पसंद नहीं आया। ये दूसरा बड़ा मसला है, अगर शुरू में ही यूँ फासला हो तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने बाहर झांका तो आंगन में शादी की हलचल अभी भी जारी थी। मेरे माँ बाप जो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे मजबूर कर चुके थे, बिल्कुल ठीक बैठे थे। रिश्तेदारों से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बल्कि कुछ तो डांस भी कर रहे थे। मुझे लगा कि उन्होंने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मेरी ज़बरदस्ती शादी करा के मुझे फंसाया है। वो खुश थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, मगर मेरी हालत किसी ने नहीं देखी, ना किसी को परवाह थी। मेरे कुछ दोस्त भी शादी में आए थे, वो मजाक में पूछने लगे, कैसी है भाभी और कैसी गुजरी रात। मैं उन्हें क्या बताता कि पहली रात तो बस खामोशी थी। जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो घर के शहर में शादी की रौनक अभी तक जारी थी। मेरे माँ बाप, जिन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मजबूर कर दिया था, बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे, रिश्तेदारों से गपशप कर रहे थे, लोगों के साथ हंस रहे थे, बल्कि नाच भी रहे थे। और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मेरी ज़बरदस्ती शादी करके मुझे एक जाल में फंसा दिया गया है। वो सब खुश थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, मगर मेरी हालत देखने वाला कोई नहीं था, ना किसी को देखने की परवाह थी। मेरे चंद दोस्त भी शादी में आए थे, वो मजाक में पूछने लगे कि भाभी कैसी है और पहली रात कैसी गुजरी। मैं उन्हें क्या बताता कि पहली रात तो बस खामोशी में डूब गई, वो भी ऐसी खामोशी कि जिसका हर लम्हा मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं कैसे बताता, कुछ हुआ ही नहीं, और हो भी कैसे सकता था जब वो मेरे साथ बैठने को तक तैयार नहीं थी। बात करना तो बहुत दूर की बात थी, मैं उनकी हंसी सुनकर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो क्या जानते थे कि अंदर क्या चल रहा है। अगले दिन जब मैं उठा, वो घर के एक कोने में यूँ खड़ी थी जैसे कोई छोटी बच्ची हो जो नए माहौल से डर गई हो। मैंने माहौल हल्का करने के लिए ज़रा सा मजाज किया और कहा, तुमने अपने सामान में गुड़िया भी लाई होगी, तुम तो अभी गुड़िया से खेलने की उम्र में हो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर तकलीफ की लहर आई, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगा कि शायद वो बहुत कम उम्र है, मगर साथ ये भी महसूस हुआ कि मसला सिर्फ कम उम्री का नहीं, कुछ और भी है जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उस दिन माँ से कहा कि ये तो मुझसे बात नहीं करती। माँ ने बड़े सुकून से कहा, शर्माती है, गांव की लड़की है, शहर की लड़कियों जैसी नहीं होगी। मैंने माँ की बात तो मान ली, मगर अंदर कहीं ये बात बैठ गई कि शर्म नहीं लगती, कुछ और है। उसकी खामोशी आम लड़कियों की झिझक जैसी नहीं थी, ये एक अजीब सी दूरी थी जो मेरे दिल पर बोझ बनती जा रही थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि मेरी ज़िंदगी आसान नहीं गुजरने वाली। मैं बहुत परेशान था, मगर मेरी परेशानी किसी को नज़र नहीं आ रही थी। सब लोग ऐसे खुश थे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली हो। मेरे बाबा ने तो शादी से चंद रोज़ पहले कहा था कि शादी तुम्हारी मर्ज़ी से होगी, अब शहर जाकर नौकरी भी कर लो। मैंने उसी वक्त कहा था कि मेरी नौकरी तो शहर में है, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। बाबा फ़ौरन बोले, उसे भी साथ ले जाना। अब मैं सोच रहा था कि इसे कैसे साथ ले जाऊं जो मुझसे बात तक नहीं करती। शहर में हम दोनों अकेले होंगे, कौन सा तीसरा शख्स होगा जो मामला संभालेगा। वो मेरे साथ कैसे रहेगी जब अभी साथ बैठने तक को तैयार नहीं थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है कि ये लड़की मेरे साथ शहर में कैसे चलेगी। माँ ने जवाब दिया, इसे घर के सब काम आते हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, घर संभालना, बहुत काबिल है, फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। माँ की बात सुनकर मैं और घबरा गया। मुझे भी घर के काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे एक शरीके हयात चाहिए थी जो मेरी बात समझे, जिससे मैं बात कर सकूं, हंस सकूं, ज़िंदगी के बारे में सोच सकूं, जो मुझे एक इंसान समझकर कबूल करे, ना कि मुझे ऐसे खामोश बोझ के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करे। लेकिन मैं ये बात किससे कहता, कौन समझता। मैं तो इस रिश्ते से अभी से तकने लगा था। पूरी रात इसी उलझन में गुजारी और अगला दिन भी इसी कैफियत में। हर गुजरते लम्हे में मुझे लग रहा था कि शायद मेरे लिए मुश्किल वक्त अब शुरू हुआ है। शादी हो चुकी थी और शादी कोई मजाक नहीं हुई। इसका मतलब था कि हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी बन चुके थे। मैंने अपने दोस्तों को सब सच बता दिया। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शुरू से नई नई सिरे से सब कुछ शुरू करो, पहले दोस्ती करने की कोशिश करो। मैंने सोचा शायद यही सही तरीका हो। एक दोस्त ने कहा, तुम शहर चले जाओ, मगर उसे फ़ोन देकर जाओ ताकि उससे बात किया करो। फ़ोन पर बात करना आसान होता है, अगर फ़ोन पर बात अच्छी हो तो रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये बात दिल में बिठा ली। मैंने सोचा शायद यही बेहतरीन तरीका है। मैं मर्द था और मुझे लगता था कि जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर ज़्यादा है। मुझे लगता था कि उसकी शादी भी ज़बरदस्ती करवाई गई है जैसे मेरी। वो भी शायद खुश नहीं, वो भी शायद डरी हुई है। ये सोचकर मेरे दिल में उसके लिए नरमी पैदा हुई और मैंने फैसला किया
کہ میں اسے ہر ممکن طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں شہر چلا گیا، جاتے وقت اسے موبائل دے کر کہا میں تم سے روز بات کیا کروں گا، بس تم میری کال اٹھا لیا کرنا۔ لیکن جب میں نے اسے کال کرنا شروع کی تو عجیب بات ہوئی، اس کا فون اکثر پہلے سے ہی مصروف ہوتا۔ شروع میں تو میں حیران ہوا، مگر سوچا شاید کسی رشتہ دار کی کال ہوگی، مگر روز روز ایسا ہونے لگا تو میں پریشان ہونے لگا، اور جب وہ کال اٹھاتی بھی تھی تو نہ لہجے میں نرمی ہوتی نہ کوئی دلچسپی، ایسے بات کرتی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے مجبوراً بات کر رہا ہو۔ میں پوچھتا کھانا کھایا، کیسی ہو، اور وہ مختصر جواب دیتی جی ٹھیک ہوں، پھر خاموش، نہ کوئی سوال نہ بات نہ دلچسپی۔ مجھے لگنے لگا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں 25 سال کا نوجوان تھا، میری عمر کے لڑکے تو اپنی بیویوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، اور میری بیوی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا کہ آخر میرے اندر کیا کمی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے دوبارہ بات کی۔ ایک دوست نے عجیب جملہ کہا، کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں؟ میں پہلے تو غصے میں آیا، پھر حیران ہوا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی کم عمر میں؟ دوست نے کہا گاؤں کی لڑکیوں کے دل نہیں ہوتے، کیا وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا انہیں پسند ناپسند نہیں؟ میں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، مگر دل نے فوراً کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کم عمر ہے، گھر کی عزت دار لڑکی ہے، اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک نامعلوم سی چبھن رہی جو بار بار کاٹتی رہتی تھی۔ میں نے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی پوری کوشش کی، تعریف کی، اچھا برتاؤ کیا، اسے پڑھائی مکمل کروانے تک کی بات کی، مگر اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ ناراضگی، وہ بے جان سی رہتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے، مگر جتنی میں قربت بڑھانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی دور ہوتی گئی۔ جب میں کچھ دنوں کے لیے گھر آتا مجھے امید ہوتی کہ شاید وہ بدل گئی ہوگی، بٹ نہیں، وہ میرے آنے پر خوشی ظاہر تک نہیں کرتی۔ میرے ماں باپ تو یہاں تک کہہ رہے تھے اولاد کی خوشخبری کب سناؤ گے، مگر میں حیران تھا کہ مجھے خوشی کس بات کی ہو۔ جہاں عورت دل سے اپنا نہ ہو وہاں اولاد بھی رحمت نہیں لگتی بلکہ زخم اور گہرا کر دیتی ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ سب موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ فون ہاتھ میں لے کر کمرے میں چلی جاتی اور ایک دن اس نے اچانک اس پر پاس ورڈ لگا دیا۔ میں پوچھنے پر کہا نہیں بتاؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چھپانا چاہ رہی ہے۔ میں نے رات کو فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر پاس ورڈ دیوار بن گیا۔ دل میں وسوسے پھیلنے لگے۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کی، مگر میں ہمیشہ گھر پر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ جب میں شہر میں تھا تو میرا دل بار بار فکر سے گر رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ہر وقت اس کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا خوف اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن ہمارے گاؤں میں رہنے والے میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی بڑی بات بتانے والا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا یار میں نے تیری بیوی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، دونوں کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، ایسے جیسے چھپ کر ملنے جا رہے ہوں۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوست سے کہا تم کسی طرح پکا ثبوت جمع کرو، جب تم خود نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ دل میں ایک امید بھی تھی کہ شاید غلط فہمی ہو جائے، مگر حقیقت کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ 2 دن بعد میرے دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیج دی۔ ویڈیو میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، کبھی مسکرا رہی تھی، کبھی ہاتھ سے بال درست کر رہی تھی۔ وہ ایک لڑکا اس کے قریب جا رہا تھا۔ میں نے ویڈیو دیکھی تو جیسے سانس لینا بھول گیا، ہاتھ کانپنے لگے، دل سینے میں دھڑکنے کی بجائے جیسے ڈوبنے لگا۔ میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ وہ معصوم ہے، کم عمر ہے، اس لیے مجھ سے بات نہیں کرتی، مگر جو میں دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ الٹا کہہ رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کچھ غلطی میری بھی ہوگی، مگر ایک بات طے تھی، جب 2 لوگ حلال رشتے میں بندھے تھے تو دل خود بخود ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مجھ سے اتنی دور ہے اور پھر کسی اور کے ساتھ یوں گھومتی پھرے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ پہلے سے ہی کسی اور سے تعلق رکھتی تھی، تبھی میری کتنی ہی کوششیں اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ میرے پاس ویڈیو تھی، ثبوت تھا، سب کچھ تھا۔ میں چاہتا تو فوراً اپنے ماں باپ کو بتا دیتا، مگر میں نے سوچا کہ وہ ٹوٹ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، گھر میں روز جھگڑے ہوں گے، ان کا بڑھاپا برباد ہو جائے گا۔ پھر میں نے خود سے کہا یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ کم عمر لڑکی لے کر آؤں، نہ یہ کہا کہ زبردستی شادی کراؤ۔ شروع دن سے مجھے اس رشتے سے تحفظات تھے، مگر میں نے پھر بھی اسے قبول کیا، کوشش کی کہ رشتہ چل جائے، مگر اس نے میرے دیے ہوئے موبائل سے ہی کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا،
اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کے دل میں پہلے سے کسی اور کا نام تھا، اسی لیے وہ میری ہر کوشش کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہو۔ آخرکار میں نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں گاؤں واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا، سانسیں بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بٹھایا، انہوں نے چہرہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں سوال تھے، باپ کے چہرے پر سختی، اور میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ بالآخر میں نے کہنا شروع کیا کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں مزید دل میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کیا، پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی میں کھل کر بولتا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ سکینہ کے رویے نے شروع دن سے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی سرد مہری خاموشی، لا تلقی، سب کچھ۔ پہلے تو ماں باپ نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا شاید میں بہانہ بنا رہا ہوں، شاید مجھے وہ پسند نہیں، اس لیے میں کوئی چال چل رہا ہوں۔ مگر جب میں نے ویڈیو چلائی تو ان کی زبان جیسے بند ہو گئی، ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مگر حیرت یہ تھی کہ وہ ٹوٹے نہیں، شاید وہ ذہنی طور پر پہلے سے ہی کچھ اندازہ کر چکے تھے۔ پھر سکینہ کو بلایا گیا، اس کے آنے پر پورے گھر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ شرمندگی، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ ماں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کیا تم واقعی کسی اور لڑکے سے چکر چل رہی تھی؟ اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا، ہاں، میں اس سے محبت کرتی تھی، میری شادی زبردستی کی گئی۔ میں ظاہر ہی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ظاہر سے ہو، میں مجبور تھی۔ اس ایک جملے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ایک ہی چھت کے نیچے پورا رشتہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میری انا، میرا وجود، میرے جذبات، سب کچھ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ میں نے وہی فیصلہ سنا دیا کہ یہ رشتہ ختم ہے، جب اس کے دل میں میرے لیے جگہ تھی ہی نہیں، تو اب اس کے بعد اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اسے آزاد کر دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ آرام سے اپنے گھر چلی گئی، جیسے پہلے سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اگلے ہی دن اس کے ماں باپ اسی لڑکے سے اس کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ یہ ان کا مسئلہ تھا، میرا نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی تھی، مگر جب سامنے والے کے دل میں جگہ نہ ہو تو رشتہ صرف بوجھ بن جاتا ہے۔ میں شہر واپس چلا گیا۔ اس واقعہ نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ 4 سال تک میں نے شادی کا نام تک نہ لیا، کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں، اپنے آپ کو کام میں لگا دیا تاکہ ذہن میں اس دکھ سے نکل سکے۔ مگر دل کے زخم دیر تک تکلیف دیتے ہیں، وقت مرہم ضرور رکھتا ہے مگر نشان رہ جاتے ہیں۔ 4 سال بعد میں بدلا سا تھا، عورتوں پر شک ہونے لگا، رشتوں سے ڈر لگتا تھا کہ اگر دوبارہ دھوکہ ملا تو شاید میں ٹوٹ جاؤں گا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی میری زندگی میں آئی، وہ شہر کی پڑھی لکھی، سمجھدار اور سب سے بڑھ کر اپنی خوشی سے میرے ساتھ تھی۔ نہ مجبوری تھی نہ دباؤ، اس نے مجھے پسند کیا، مجھے قبول کیا اور مجھے پہ یقین دلایا کہ ہر عورت سکینہ جیسی نہیں ہوتی۔ ہماری شادی ہوئی اور پہلی رات ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ دل سے میرے ساتھ ہے۔ اس کی محبت سچی تھی، کسی مجبوری کا سایہ نہیں تھا۔ زندگی جیسے ایک نئی روشنی لے آئی، میں اس روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ میرے ماں باپ بھی اسے پسند کرنے لگے۔ وہ ہمارے ساتھ شہر میں رہتی تھی، نوکری بھی کرتی تھی، مگر اس نے ادب اور اخلاق سے میرے ماں باپ کے دل جیت لیے۔ ماں باپ کا پرانا خواب تو پورا نہیں ہوا، مگر زندگی نے ہمیں سکون دے دیا۔ امتحان ختم ہو گئے، غم دور ہو گئے، اور میں نے ایک بات سیکھ لی، ہر رشتہ شکر کے لائق نہیں ہوتا۔ بعض رشتے چھوڑ دینے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ جب رشتے میں محبت، احترام اور اعتماد نہ ہو تو وہ رشتہ نہیں رہتا، صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ جبر کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ رشتہ تبھی چلتا ہے جب دونوں دل خوشی سے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اگر ایک دل کسی اور کی طرف ہو، رشتہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے، وہ ایک دن ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارے اور کسی ایسے رشتے کا انتظار کرے جو دل سے ہو، کیونکہ دل کا رشتہ ہی ہمیشہ قائم رہتا ہے اور وہی انسان کو سکون دیتا ہے۔